رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نحمده ونصلي على حبيبه الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفينا ونبينا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. عزیز بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور تمام مریدین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے لیے ایک بہت فخر کی بات ہے کہ میں آج آپ کے سامنے اس بابرکت محفل میں، یعنی میرے دادا پیر سید قاسم علی کوثر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس مبارک کے موقع پر آپ کے سامنے یہ بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. جس طرح میرے والد گرامی نے آپ کے سامنے ابھی عرض کی تھی، میری تعلیم انگلش میں ہوئی ہے اور بحمد اللہ تعالی میرے والدین، میرے اساتذہ کی خوب محنتوں اور کوششوں سے میں نے اردو کی بھی تعلیم حاصل کی ہے، لیکن میری مادری زبان انگلش ہی ہے اور اس لیے میں نے کوشش کی ہے کہ یہ آج کا بیان اردو میں کروں، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت اس بیان میں جو غلطی ہو یا کمی ہو اسے معاف فرمائے. اللہ عز و جل نے ہمیں انسان بنایا اور انسانیت میں ایک بہت خصوصی چیز پائی جاتی ہے جو اور کوئی مخلوق میں نہیں پائی جاتی، اور وہ چیز ہے انتخاب. آپ سوچیں گے تو اللہ رب العزت نے انسانوں کو ایسی قوت اور طاقت اور پاور عطا کیا ہے کہ جو انسان چاہے کر سکتا ہے. اگر کوئی درخت چلنا چاہے تو نہیں چل سکتی، اگر کوئی مچھلی لینڈ پر آنا چاہے تو وہ نہیں کر سکتی، لیکن انسان اگر چاہے تو پانی میں بھی آ سکتا ہے، چاہے تو زمین پہ بھی چل سکتا ہے. اللہ رب العزت نے انسانوں کو یہ قوت اور طاقت دی ہے کہ ہم جو چاہیں کر سکتے ہیں. لیکن یہ انتخاب جو اللہ رب العزت نے چوائس کا پاور ہمیں عطا فرمایا ہے، اس کی وجہ سے لوگ بھٹک بھی جا سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ چوائسز کا پاور ہمارے پاس ہے تو صحیح چوائسز بنائیں. اسی لیے اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء کرام علیہم الرضوان کو ہمیں گائیڈ کرنے کے لیے، ہمیں راستہ دکھانے کے لیے بھیجا کہ ہم کس طرح اپنی زندگی گزاریں تاکہ اللہ رب العزت کی اچھی طرح سے عبادت کر سکیں اور جنت حاصل کریں. اور پھر انبیاء کلام علیہم الرضوان کی امت میں جو لوگ اللہ رب العزت سے خصوص امتی، وہ جو اللہ رب العزت سے قربت پا جاتے ہیں، ہم ان کو ولی کہتے ہیں. قرآن پاک میں اللہ عز و جل کا ارشاد باری تعالی ہے، سورہ یونس کی آیت نمبر 62، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. ترجمہ کنز الایمان، سن لو، بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے اور نہ کچھ غم. اب یہ آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے علا کا لفظ استعمال کیا ہے. علا
کے معنی عربی میں آتے ہیں خبردار ہو جاؤ، یعنی اٹینشن لانے کے لیے الا استعمال کیا جاتا ہے، یعنی خبردار ہو جاؤ، بیدار ہو جاؤ، اس پر اٹینشن لو۔ تو اس کا ترجمہ کنز الایمان واپس پڑھیں گے تو سن لو، اللہ رب العزت اپنی امت، اپنے لوگوں کو یہ اٹینشن لانے کے لیے الا کا لفظ استعمال کیا ہے، یعنی جو میرے دوست ہوتے ہیں، جو میرے ولی ہوتے ہیں، ان پر نہ کوئی خوف آتا ہے اور نہ کوئی غم۔ سامعین کرام، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں مختلف جگہوں پر اپنے دوستوں یعنی ولی کاملین کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، لیکن جب یہ آیت میں الا کا لفظ استعمال کیا گیا ہے تو یہ نماز کے حکم کے لیے نہیں، روزے کے حکم کے لیے نہیں آتا ہے کہ اٹینشن لاؤ یا کہ نماز کے لیے خبردار ہو جاؤ یا بیدار ہو جاؤ، نہیں، لیکن جب اس کے دوستوں اور محبوبوں کی بات آ رہی ہے تو ہم کو خبردار، بیدار، اٹینشن میں لا کر وارننگ دیتا ہے تاکہ ہمیں پتا چلے کہ اللہ کے دوست وہ ہیں، وہ ولی ہیں جو ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم۔ اللہ رب العزت سورۃ الفجر میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے، اطمینان والے نفس، اے اطمینان والے نفس، اپنے رب کی طرف واپس ہو، یوں کہ تیرا رب تجھ سے راضی اور تو بھی اس سے راضی ہو جا، اور میرے خاص بندوں میں شمار ہو جا اور میری جنت میں آ۔ اب اللہ رب العزت اس آیت میں کسے بلا رہا ہے؟ وہ کون لوگ ہیں جن کو اللہ رب العزت نے جنت عطا کی ہے؟ وہ اطمینان والے نفس وہ لوگ ہیں جن پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم، وہ ہے اولیاء کرام علیہم الرضوان۔ وہ اللہ کی رضا پانے کے لیے جو اپنے نفس پر پوری طاقت اور قوت پا لیتے ہیں، کنٹرول کر لیتے ہیں، ان پر نہ کوئی غم اور نہ کوئی خوف، سوا اللہ عز و جل کے کوئی چیز اس دنیا میں ان کو ہاتھ نہیں لگا سکتی۔ وہ ہیں ولی، یہ ہے مقام و مرتبہ اولیاء کرام علیہم الرضوان کا۔ تاریخ میں بھی بہت سے ولی گزر چکے ہیں جو آپ سب بھی جانتے ہوں گے، جیسے حضور داتا گنج بخش علی حجویری، حضرت جنید بغدادی، اور سب سے مشہور حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ، جنہیں ہم غوث پاک کا لقب سے بھی کہتے ہیں۔ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے زمانے میں ایک ایسی کرامت ہے جو ہمارے لیے آج بھی ایک لیسن بنتی ہے۔ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے زمانے میں ایک بہت مشہور بزرگ تھے جن کی کرامت یہ تھی کہ وہ شیر پر سوار ہو کر جاتے تھے۔ ان کی کرامت یہ تھی کہ جو حکم کرتے شیر یعنی لائن وہی چیز کرتا، اور ان کا طریقہ یہ تھا کہ جب بھی کوئی نئے مقام یا نئے لوکیشن پر جاتے تو شیر کے لیے ایک گائے تیار کرواتے تاکہ وہ کھا سکے۔ جب حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کو اطلاع ملی کہ یہ بزرگ بغداد شریف آ رہے ہیں تو حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی نے ایک گائے تیار رکھی۔ جب وہ بزرگ تشریف لائے تو حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی کے ایک مرید کو حکم دیا کہ گائے لائی جائے۔
اور اس مرید کے پیچھے پیچھے ایک بوڑھا سا کتا بھی پیچھے آیا. جب گائے پیش کی گئی اور لائن کھانے شروع کرنے والا تھا, تب اچانک سے وہ بوڑھا کتا آ کر شیر کا چیر پھاڑ دیا, شیر کو قتل کر دیا. جب بزرگ نے یہ چیز دیکھی تو حیران ہو کر اپنے وہ مرید سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے, یہ کتے کی کیا طاقت ہے. پھر پتا چلا کہ یہ کوئی عام کتا نہیں تھا, یہ وہ کتا تھا جو حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے در کے باہر بیٹھتا تھا. یہ وہ کتا تھا جو بنسبت غوث پاک رحمت اللہ تعالی شیر کے اوپر طاقت اور قوت پایا گیا تھا. شاعر کہتے ہیں, شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا, واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا. عزیز سامعین کرام, آپ یہ سوچئے, اگر یہ تھا حال ایک کتے کا جو اپنے ایک ولی کے در پر بیٹھا ہوتا تھا, تو کیا مقام و مرتبہ ان مریدین کا ہوگا جو غوث پاک کے ساتھ بیٹھتے تھے. کشف المحجوب جو حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کی ایک بہت مشہور کتاب ہے تصوف کے بارے میں, اسپرچویلٹی کے بارے میں. اس میں حضور داتا گنج بخش لکھتے ہیں کہ مرشد جس حال میں بھی ہو وہ مریدوں کی ہر حالت سے باخبر ہوتا ہے. آپ سوچئے کہ ہم اس محفل میں جمع ہیں, اور واقعی یہ اللہ کے ولی کی کرامت ہی ہے کہ آج ہم سب یہاں جمع ہو کر عرس مبارک میں اپنے پیر کا فیض آج تک ابھی بھی پا رہے ہیں. یہ اصل اولیاء کرام کی پہچان ہوتی ہے. اب آگے چل کر کچھ بات پیر سید قاسم علی کوثر رحمت اللہ تعالی کی حیات زندگی کی متعلق کروں گا. آپ کی ولادت ہند کے ایک شہر ویراول کے ایک سادات گھرانے میں ہوئی. آپ کی تربیت و تعلیم ابتدائی میں آپ کے والد پیر سید اصغر حسین کوثر رحمت اللہ تعالی علیہ اور پھر آپ کے چچا سید عبد القادر کوثر رحمت اللہ تعالی علیہ سے حاصل کی. بہت ہی کم عمری میں آپ نے ہجرت کرتے ہوئے ہند سے پاکستان تشریف لائے. دنیاوی تعلیم آپ نے سندھ مدرسۃ الاسلام سے حاصل کی اور پھر روحانیت, حکمت اور تصوف کی تعلیم اپنے والد صاحب اور اپنے پیر و مرشد سید عبد الرزاق گوہر قادری رحمت اللہ تعالی علیہ سے حاصل کی. آپ ایک شاعر, حکیم, فقیہ اور ایک مدبرانہ شخصیات میں کے مالک تھے. آپ ہمیشہ مسکراتے رہتے تھے اور اپنے مریدین, اپنے آل اولاد اور رشتہ داروں کے ساتھ ہمیشہ دوستوں جیسا سلوک رکھتے تھے. آپ کی تربیت میں عاجزی اور انکساری تھی اور آپ کا لباس ہمیشہ سادہ ہوا کرتا تھا. آپ ہمیشہ نمود و نمائش سے بچ کر رہتے تھے اور دنیا داری سے اکثر کنارہ کشی بھی کرتے تھے. آپ کے والد کی ظاہری پردہ فرمانے کے بعد آپ جانشین کے مناصب پر فائز ہوئے اور طریقت کے فرائض کو احسن طریقے سے چلاتے رہے. آپ کے مریدین کی تعداد لاکھوں میں ہے جو دنیا بھر میں موجود ہیں اس وقت. خاص ہند میں آپ کے مریدین کی تیسری نسل آپ سے بیعت ہے. آپ کے مریدین نے اکثر جگہ پر آپ کی کرامت کا ظہور بھی کیا ہے. آپ ایک ولی کامل بھی تھے اور ولایت کے اعلیٰ درجے پر فیضیاب بھی تھے. آپ
جب آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا تو آپ کے چہرہ مبارک ایسا لگ رہا تھا جیسے آپ مسکرا رہے تھے. ان کا چہرہ مبارک روحانی نور سے چمکا رہا تھا اور مریدین پر ایک ایسی کیفیت سی تھاری تھی کہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ابھی کھڑے ہو جائیں گے، لیکن ایسا نہ ہو سکا. اور آپ کا وصال 12 محرم الحرام بعد نماز فجر کو ہوا. ان للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ ان کی درجات کو بلند فرمائے اور جنت اور فردوس میں انہیں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. آج یہ سلسلہ جاری کرنے کے لیے میرے والد گرامی پیر سید محمد امین کوثر قادری امریکہ کے کم و بیش 27 سال کی زندگی چھوڑ کر اپنے والد پیر سید قاسم علی کوثر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حکم پر آ کر یہ طریقت کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں. آخر میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس سلسلے کو اور ان کی کوشش کو قبول فرمائے اور ان کا فیض بھی تمام مریدین پر جاری اور ساری ہو. اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں جو کچھ بھی سنا سمجھا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس میں جو غلطی کوتاہیاں ہوئی اسے معاف فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین وما علینا الا البلاغ المبین.